أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین و ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان میں پہلے درس میں یہ ذکر کیا کہ جو اسماء و صفات ہیں وہ عبودیت کا متقاضی ہے. آئیے ہم آپ کو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، ان کی معرفت اور ان کے تعلق سے علم رکھنا اور اہل سنت والجماعت کا کیا منہج ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے اس نشست میں، اس بیان میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید، اپنی کتاب مجید قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ طیبہ صحیحہ کے اندر بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایمان کا کیا ہے، ایک بنیادی اصول ہے، اور یہ توحید کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ اعتقاد عقیدے کا بھی ایک بنیادی رکن ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح جانو، اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے چاہو پکارو. جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان کے ذریعے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ ڈالتے ہیں، جو الحاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام کے جو حقیقی معنی اور مفہوم ہیں ان کو وہ نہیں دیتے ہیں، تو ان کو جان لینا چاہیے ان کو بدلہ ملے گا اس چیز کا جو یہ عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کو بھی پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ حشر کی آخری آیتوں کے اندر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ غیب اور سامنے حاضر چیزوں کو جانتا ہے، اور رحمان ہے، رحیم ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. والملک القدوس السلام، وہ مالک ہے اور وہ قدوس ہے. سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ شرک کرتے ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارا جائے. اور اسماء و صفات کے بارے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ کا بیان اسماء حسنہ کے تعلق سے رمضان کے مہینے میں چل رہا ہے. تو اگر آپ بالتفصیل اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو شیخ کے جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم، بردبار ہے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں.
اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست عذاب والا ہے، پکڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے مولا ہیں، تمہارے کارساز ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنے ہی بہترین مددگار ہیں، کتنے ہی بہترین کارساز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور دوسری جگہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اس طرح تقریباً 30 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے مختلف نام کا ذکر کیا ہے، اپنے مختلف صفات کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اسماء و صفات توقیفیہ ہے۔ توقیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں دے سکتے ہیں، اپنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحدیث، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کو ہم اسی کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں جن چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اسی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف بیان کر سکتے ہیں جن چیزوں کے ساتھ ان کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی الاعتقاد کلہ فی صفات اللہ و اسمائہ الا ما جاء به منصوصا فی کتاب اللہ او صح عن رسول اللہ او اجمعت علیہ الامہ، یعنی اسماء و صفات کے تعلق سے جو بھی ہمارے اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اجماع امت سے جو بھی ثابت ہے ہم ان پر یقین رکھیں گے، باقی ہم اپنے سے اٹکل پچھوں کی باتیں نہیں کریں گے۔ اسے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا اپنے لیے جو نام بیان کیے ہیں، جو صفت اپنے لیے بیان کیے ہیں، ہم انہی کو بیان کریں، اب دوسرے کو ہم نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ان صفات میں سے، ان ناموں میں سے کسی نام کا، کسی صفت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تشبیہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی صفت اور مخلوق کی صفت کو برابر کہتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مخلوق کے برابر جانا، تو یہ بھی ان کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ امام نعیم بن حماد الخزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من شبہ اللہ بشیء من خلقہ فقد کفر، جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان کے مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیہ دی تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ ومن انکر ما وصف اللہ به نفسہ فقد کفر، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نے جو اپنے آپ کو جن ناموں کے ساتھ، جن صفات کے ساتھ متصف کیا ہے، ان کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذلک۔ فلیس فیما وصف اللہ به نفسہ او وصفہ به رسولہ تشبیہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نفس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن ناموں کے ساتھ، جن صفات کے ساتھ متصف کیا ہے، تو اس میں تشبیہ نہیں ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور منہج ہے اور طریقہ ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، تابعین کا بھی، محدثین کرام کی، مفسرین کرام کا منہج اور عقیدہ تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، وہ دو بنیادی چیزوں پر وہ منحصر ہے۔ ایک ہے اثبات بلا تمثیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں، ہم ان اسماء و صفات کو، ان ناموں کو، ان صفاتوں کو ہم کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے بغیر کسی مثال کے۔
والتنزیہ بلا تعطیل، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو منزہ کریں گے، بری کریں گے بغیر کسی تعطیل کے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے کسی چیز کو چھین نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کسی مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے ہیں، اور نہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی دوسری ذات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی مثل، اللہ کی مثال یا اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث میں جیسا ثابت ہے، جتنا ثابت ہے، ہم اتنے پر ایمان رکھیں گے، اتنے کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، جہاں جس کا معنی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کا معنی ہم سمجھیں گے، اور جس کا معنی ہم لیکن اس کی کیفیت ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرش کے تعلق سے کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ انہوں نے ان کو بھگا دیا مسجد سے اور فرمایا کہ یہ بدعتی ہے، ان کو نکالو مسجد سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ہم ان صفات کو، ان اسماء کو، ان ناموں کو، ان کے جو معنی اور مفہوم، حقیقی معنی اور مفہوم ہے، ان کے ساتھ ہم ثابت کریں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم کامل معنی میں ایمان اور یقین رکھ سکتے ہیں، کیا کامل بھروسہ رکھ سکتے ہیں، اور ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت نازل ہوتی ہے، اسی لیے بعض لوگ خاص کر اس منہج میں بھٹک گئے ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام اور خاص کر اشاعرہ اور ماتریدیہ اور بھی بہت سارے مشبہہ، معطلہ، یہ سارے لوگ بھٹک گئے اس راستے سے، صحیح راستے پر نہیں رہ پائے۔ یہ اہل ضلال اور یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں اپنائیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان سے بھٹک گئے۔ کسی نے تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دی، اور کسی نے تشبیہ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف تھے، جو صفات تھے، جو نام تھے، ان کو معطل کر ڈالے، ان کو بیکار کر دیا، یعنی ان کے ناموں کے کوئی معنی اور مفہوم اور کوئی حقیقی معنی ہی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے تصور کیا۔ تو گویا کہ دونوں، جو اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیے وہ بھی باطل پر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ان کو سلب کر لیے، ان کو کھینچ لیے، ان کو ہٹا دیے ان کے معنی اور مفہوم صحیح معنی سے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں نہیں جانا۔ یہ اہل سنت والجماعت ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو جانا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر خاص اور خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام، مفسرین اعظام، تمام لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام جیسے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ میں ثابت ہیں، جس معنی میں ہم اسی معنی میں، اور اتنا ہی ہم ثابت کریں گے۔ امر روحا کما جات، جیسے کہ آیا ہے ویسے ہی اس کو رکھو، ہم زیادہ گرید نہیں کریں گے، ان دخل نہیں دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے جو اچھے اچھے نام ہیں اور جو صفات ہیں، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ تعالی خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔